کیونکہ سپر نیچرل ایلیمنٹس بچوں کے ساتھ نا بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان نا بیریئر نہیں ہوتا. انہیں فرشتے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہیں جن بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں. جب وہ والدین کو بتاتے ہیں تو والدین ڈر جاتے ہیں، یا انہیں دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں، یا کچھ اور مطلب اس طرح کی چیزیں. بٹ میرا اپنا یہ بلیف ہے کہ جتنا پیور بچہ رہے گا نا اتنے زیادہ اس کے اسپریچول ایکسپیرینسز ہوں گے. کیونکہ گوروں کے بچے جو ہیں نا وہ شروع سے ہی نا خبیث ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ 4 سال کی عمر میں پورن دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 12 سال کی عمر میں سیکس کر رہے ہیں. ان کا وہ پیورٹی کا لیول ہی نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن جب آپ پڑھیں نا تو اس کے اندر انسان کی جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر بتایا گیا کہ کیا جوانی ہونی چاہیے. یعنی کہ زنا کے آپ نے قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں ہے. اور ادھر زنا ہو رہا ہے پاکستان میں. میں حیران ہوں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں، لمز IBA نسٹ وغیرہ ادھر کھلا ہو رہا ہے. سب سے زیادہ زنا آپ کو پتہ ہے کدھر ہو رہا ہے؟ لمز میں، اوپن. میں سن 2014 میں جب میں اپلائی کر رہا تھا لمز کے لیے تو ان کا بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، وہ بلاتے رہتے ہیں آپ کو. اچھا. پہلے ایک انٹرویو ہوگا، پھر جی دوسرا ہوگا، پھر پینل انٹرویو ہوگا، پھر پینل پریزنٹیشن ہوگی، پھر پتہ نہیں کیا ایویلیویشن ہوگی، پتہ نہیں کر کے نا وہ آخر. سو آئی یوزڈ ٹو گو اسٹیٹ لمز، ان کا REDC ہے. اور رات کو جب میں سگریٹ پینے کے لیے نکلتا تھا نا تو میں دیکھ کے رہا ہوں اس چاڑی میں جناب بچے بچی لگے ہوئے ہیں، ہاتھ پکڑ کے پھیر رہے ہیں. مطلب لمز کے اندر آپ انٹر ہو جائیں نا تو لمز از بیسکلی امیریکا. ہاں مطلب وہ پاکستانی تو بریڈ ہی نہیں کر رہے نا. فلاسفی وہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے. ہاں اوپر سے یہ ہے کہ لمز کا گریجویٹ نکلتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میں خدا ہوں ساروں سے آگے. نسٹ کے بچے یا IBA کے بچے تو مطلب چوتی ہیں بالکل نا میرے سامنے. یہ ان کا بلیف ہوتا ہے. میرے اپنے دوست جو کہ IBA سے جنہوں نے BBA کیا اور پھر بعد میں لمز سے MBA کیا، دے آر ناٹ سکسیزفل ایٹ آل، کیونکہ ان کی ساری بیس ہی تباہ ہوگی. IBA میں رہ کے انہیں جو سخت چیزیں سیکھی تھیں وہ ساری ختم ہوگی، وہ برگر بن گئے بیسکلی. اور ریئلٹی کیا ہے یار؟ ریئلٹی یہ ہے کہ جو سب سے اچھا بزنس گریجویٹ ہے نا وہ کسی بھی یونیورسٹی سے ہو سکتا ہے، وہ ضابط سے بھی ہو سکتا ہے، وہ نمل سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے ٹیلنٹ کے اوپر. کیونکہ اگر بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے نا اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ 2 ہی آپشن ہے اس کے پاس، یا تو کسی کمپنی میں جائے 30 سال خوار ہو اور CEO بن جائے، جو کہ IBM میں سکھایا جاتا ہے. IBM میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ جی یونیلیور میں آپ ہو گئے ہو، ریکٹ میں آپ ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، بس اب آپ نے نا ادھر CEO بننا ہے. 30 سال آپ ادھر لگے رہو، ایونچولی یو ول بیکم دا CEO. اور وہ گول ہمیشہ اچیو کرتے ہیں. ابھی ٹاپ 15 ہماری جو کمپنیز ہیں اس میں سے 13 کے CEOs IBA ہیں. اچھا، کیونکہ میں نے IBA میں پڑھایا بھی ہے اور پڑھا بھی ہوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ IBA ہیز گون ڈاؤن ہل. IBA جو ہے نا از اے شٹ پلیس رائٹ ناؤ. تھینکس ٹو ڈاکٹر عشرت جو میرا باس تھا، انہوں نے بیسکلی یہ کیا کہ جی لمز کی کاپی مارنی ہے. لمز کی کاپی میں جب میں نے IBA سے BBA کیا تھا 2007 میں نا تو ٹوٹل 500 اسٹوڈنٹس لیتے تھے سال میں وہ. اب وہ نا 5000 لیتے ہیں. ختم. مطلب IBA جرنلزم کرا رہا ہے. بھائی تمہارا جرنلزم میں کیا تعلق ہے؟ مطلب تم لوگ فلم میکنگ کرا رہے ہو. what the hell are IBA going to do with film making؟ تعلق ہی نہیں بنتا. مطلب تم سوچو نا کہ آغا خان یونیورسٹی جو کہ ہسپتال ہے بیسکلی وہ MBA انجینئرنگ کرانا شروع ہو جائے، یا UET والے جو ہے نا وہ لٹریچر پہ کرانا شروع ہو جائے. اٹس ناٹ یور ٹاسک، بٹ کیونکہ پیسے آ رہے ہیں. مطلب میں IBA کی نا QEC کمیٹی کوالٹی انہینسمنٹ سیل کے اندر نا جو ٹاپ 3 لیڈر تھے اس میں سے میں ایک تھا. بیکاز میں فریش آیا تھا IB باہر سے پڑھ کے، تو مجھے وہ جو رسپانسبلٹی نظر آتی تھی پکڑا دیتے تھے. آئی واز شاکڈ ایٹ دا لیول آف کرپشن ان IBA. یعنی کہ وہ ایک سڑک بناتے تھے، اسے تباہ کرتے تھے، پھر دوبارہ بناتے تھے، پھر تباہ، جیسے موسٹ آف انسٹیٹیوٹس ہیں. بالکل، کیونکہ پیسے کوئی آڈٹ کرنے کے لیے آ نہیں رہا تھا، بس کھلے پیسے آ رہے تھے اور یہی انہوں نے کیا ہوتا. سو ڈاکٹر عشرت ڈسٹرائڈ IBA. یعنی کہ لوگ انہیں کہتے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ہاں انہوں نے بلڈنگیں بڑی خوبصورت بنائی ہیں. مطلب میرا آفس میں دیکھتا تھا IKEA کا فرنیچر پڑا ہوتا تھا اس میں. باہر میں دیکھتا تھا ساکر فیلڈ ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، والی بال کورٹس ہیں. بالکل ہمارے ٹائم پہ نہیں ہوتے تھے. لیکن جو کوالٹی آف دا گریجویٹ ہے وہ گون ڈاؤن بالکل. اچھا، وہاں کا IBA تو ہو گیا. اس کے بعد جب آپ فرانس میں کب کا تھا؟ یار میں فرانس گیا تھا 2008 میں. میری اسکالرشپ مشرف کے زمانے میں ہوئی تھی. انہوں نے بیسکلی فرینچ، جرمن، اٹالین اور اسپینش یونیورسٹی سے ساتھ ڈیلز کی تھیں. اور پروگرام یہ تھا کہ جی یہاں سے ہم بچے بھیجیں گے PhD اسٹوڈنٹس کے طور پہ. جب وہ واپس آئیں گے نا تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، یہاں پہ یونیورسٹیز بنائیں گے آپ جس میں وہ جاب کریں گے. یعنی کہ میری جو فرینچ یونیورسٹی تھی اس پہ کانٹریکٹ یہ تھا کہ وہ آ کے اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی بنائیں گے اور میری اس میں جاب ہوگی. یعنی کہ مطلب زبردست، اٹس گڈ انویسٹمنٹ. بٹ وہ مشرف جیسے چلا گیا تو وہ سارا ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گیا بالکل. تو میں واپس آیا، میں نے لمز میں کام کیا، ناٹ ایز اے پروفیسر بٹ ایز اے کنسلٹنٹ.
فار ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ان کی نئی ویب سائٹ بن رہی تھی, وہ میں نے انہیں بتایا کیسے بنانی ہے. اچھا یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہمیں رکھا جاتا ہے, کیونکہ ہم اس کو اسپرچول بھی اس لینس سے بھی ہم نے دیکھنا ہے, سپریشن کو اور اس طرح کی باتوں کو ترویج دی جاتی ہے کہ جی جینڈر علیحدہ ہو تو صحیح ہے, دیکھیں جی یہاں پہ اس طرح یہ وہ اس طرح مسئلہ ہوتا ہے. آپ کا ایکسپوجر اچھا ہے باہر کا, آپ کیا سمجھتے ہیں لرننگ کس انوائرمنٹ میں زیادہ اچھی ہے؟ یار دیکھیں ہمیں ریئلٹی کو فیس کرنا پڑے گا. پاکستان میں نمبر 1 مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نا پاسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں رہ رہے ہیں لوگ. ہاں مطلب ارتقل کے زمانے میں بھائی ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں, گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس قلم نہیں ہے, کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, ٹیب ہے, ساری چیزیں. یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ سپریشن آف مین اینڈ ویمن فرام ان دا ایجوکیشن سسٹم از ایڈیوٹک ایٹ دس پوائنٹ. مطلب اسلامک یونیورسٹی کا کوئی گریجویٹ میں نے پرفارم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نسٹ میں جب پروفیسر تھا 2014 میں 15 میں, تو جب میں ایڈمیشن انٹرویوز لے رہا تھا نا, تو وہاں پر جو بھی لڑکی آتی تھی نا اسلامک سے پڑھ کے BBA کر کے, میں اسے پوچھتا تھا کہ جی آپ نسٹ میں کیوں آنا چاہ رہی ہیں نا, آپ کو تو مطلب اسلامک میں بھی آپ MBA کر سکتی ہیں. سر میں کو ایجوکیشن انوائرمنٹ میں نے وہی نہیں کیا. ہاں, اور ایسی لڑکیوں کے نا پیرنٹس آئے ہوتے تھے ساتھ انٹرویو پہ نا, میں حیران, میں نے کہا جی بچی اتنی بڑی ہوگی ہے, ماسٹرس کا ایڈمیشن لے رہی ہے, 7 بچے ہیں. I mean I would never ever see this in Europe or in the US کہ نا بچہ ایڈمیشن کا انٹرویو دینے جا رہے ہو, پیرنٹس آتا ہے. ایک تو یہاں پہ نا اس ملک میں پیرنٹس نے نا بچوں کو نا گلا دبا دیا ان کا, بالکل اسی طرح, مطلب کوئی فریڈم نہیں رہی ہے آپ کی, کچھ بھی نہیں. بچہ 40 سال کا بھی ہو جائے نا تو وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ نا 2 سال کا بچہ ہے. بھائی تم نے یہ کام نہیں کرنا, اتنے بجے تم گھر آ جاؤ, پیسے تم ٹھیک نہیں کرتے. مطلب یو شوڈ لیٹ دا پرسن لیو دیئر لائف. جیسے ہی وہ ماسٹرس کر کے نوکری کرنا شروع کرتا ہے نا, اسے آپ گھر سے نکال دیں, اسے کہ بھائی تو جا, آپ جا کے اپنا گھر لے, اپنی شادی وغیرہ کر. ویسے ویسٹ میں تو 18 کے بعد بچے نہیں ہوتا, تو 13-14 پہ لوگ نکل جاتے ہیں. ہاں وہاں پہ کیونکہ یہ جو ہے نا دیز آر انڈیویجولسٹک کلچرز. پاکستان از ایسٹرن کلچرز کلیکٹیوسٹک کلچرز. کلیکٹیوسٹک کلچرز میں آپ کی جو ورتھ ہے نا وہ باقی لوگ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ 10 آپ کے خاندان کے لوگ اور 10 قریبی دوست اور 10 کولیگس, دے ٹیل یو ہو یو آر. Are you worth something or are you worth nothing? Individualistic cultures, western cultures کے اندر, اور ایون چائنا میں اب یہ آ گیا, آپ کی سیلف ورتھ آپ خود ڈٹرمن کرتے ہیں. میں نے آج ایک بڑی زبردست فلم دیکھی نیٹفلکس پہ, انٹو دا ورلڈ. آئی لوڈ اٹ. میری ایک بڑی اچھی دوست ہے, لین نام ہے اس کا, وہ تائیوان سے, اس نے مجھے ریکمینڈ کی نا. اس نے کہا یہ مووی نا تمہارے اوپر بنی ہے. میں حیران, میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے. اس میں مطلب وہ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ 4 سال کسی بڑی آئی وی لیگ قسم کی یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتا ہے, اس کے بعد نا غائب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی. وہ نہ سارے پیسے اپنے جلا دیتا ہے, گاڑی اپنی چھوڑ دیتا ہے, اور نہ جنگل میں جا کے رہنا شروع ہو جاتا ہے. اور نہ مطلب 6 سال وہ جنگل میں رہتا ہے, اور اس کے بعد وہیں پہ مر جاتا ہے کوئی بیریز وغیرہ کھا کے نا. میں نے کہا یار یہ زبردست ہے. مطلب وہ بندہ نیچر میں رہ رہا ہے, مچھلیاں پکڑ رہا ہے, خرگوش ہنٹ کر رہا ہے, بھالو دیکھ رہا ہے, زبردست. نہ اسے اپنے باپ کی فکر ہے, حالانکہ اس کا باپ بڑا امیر آدمی ہے, ٹھیک ہے, نہ اسے اپنی ڈگری کی فکر ہے جو کہ بڑی زبردست. ایسے سوچو نا کہ IBA لامز یا نس سے کوئی پڑھ کے نا چھوڑ کے جا کے درویشی کی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جائے. تو وہ تو آپ نے بھی بتایا تھا نا کہ ایسا کوئی پلان آپ بھی رکھتے ہیں, اس کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یار میں تو آج بھی ایگزیکیوٹ کرنے لگا تھا. میں صرف اس وجہ سے نہیں ایگزیکیوٹ کرتا کہ میرے پیرنٹس پریشان ہو جائیں گے, چاہے میں انہیں جتنا بھی سمجھاؤں اپنے بارے میں نا, انہیں یہی لگتا ہے کہ یہ نا ایک بس. پیرنٹس کا جو ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے وہ بچے کے لیے ٹرانسلینڈ کرنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل اس ملک میں تو نہیں ہو سکتا, بہت مشکل نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے, ہماری گروتھ کے لیے, ہماری. یار اقبال نے یہی تو کہا تھا, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بھائی وہ اسے پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہی نیو کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس اتنی ہو جائیں گی کہ اب فار ایگزامپل میرے فادر کو کیا پتا ہے انسٹاگرام کیا چیز ہے, نہیں پتا انہیں یہ نہیں پتا لنکڈ کیا چیز ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ نا برانڈ کیا ہوتا ہے. میں فرینچ ملک میں رہا ہوں, میں پرفیکٹ فرینچ بولتا ہوں. میرا بیٹا اگر فرانس سے جرمنی جاتا نا پڑھنے, تو میں وہ زبان سیکھتا تاکہ میں اس سے بات کر سکوں. انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی اس طرح کی. مطلب میرا تو میں آپ کو ہر جگہ بتاتا رہتا ہوں کہ نا میرا سب سے بڑا جو آزمائش ہے نا اپنے رب کی طرف سے, وہ میرا باپ ہے. اچھا, بیکاز ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. وہ ایک بیوروکریٹ ہے, اس کی وہ مجھے نا اپنے ملازم کی طرح ٹریٹ کرتا ہے, میرے والے صاحب. سبھی گھروں میں اسی طرح ہی.
ایون بہت سارے ایسے میرے دوست ہیں، دوست احباب ہیں، جس میں 3 بھائی ہیں، تو پہلا جو ہے وہ باپ کے انڈر ہے، تو وہ باپ ہی بن گیا، باقی جو درمیان ہے اور سب سے جو چھوٹا ہے ینگسٹ، وہ اس کا ساری زندگی وہی رول رہے گا، اس کی سائیکالوجی ڈرائیو بھی اس طرح کی جائے گی. یہ بہت بڑا سا لمیٹر ہے ہماری سکسیس میں، ہماری کریٹیوٹی. مطلب the number one hurdle in Pakistan for the success of Pakistan is parents. یہ ٹھیک کیسے کیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک جب تک یوتھ ریبل نہیں کریں گے. ریبل کرنا پڑے گا، ریبل کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ. اور ریبل اسی طرح کہ ان کا بھی دل نہ ٹوٹے، توڑنا پڑے گا یار ان کا دل. یار دیکھو بچہ اس وقت آزاد ہوتا ہے پاکستان میں جب اس کے پیرنٹس مار جاتے ہیں. یہ نہیں کہ تم 60 سال کی عمر میں جا کے 70 سال کی عمر میں آزاد ہو رہے ہو نا. یعنی کہ میرا باپ جی اس کی 96 سال عمر ہے وہ ختم ہو گیا تو اب میں آزاد ہوں جو میں کرتا ہوں. دس از ناٹ دا وے ٹو بی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ والدین خدا ہیں تمہارے. ہم یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہرگز نہیں کہہ رہا کہ شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. والدین کا سب سے بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے آپ کو تربیت دی ہے، کھانا دی ہے، انہوں نے آپ پہ پیشنس کی ہے، سارا کچھ کیا ہے. لیکن یہ بہت بڑا لیکن ہے، لیکن ایک حد تک. فار ایگزامپل میری داڑھی تھی یار، میں نے ابھی بڑی مشکل سے اتنی لمبی 3 مہینے کی ایفرٹ کے ساتھ داڑھی رکھی. میرے والد صاحب نے کہا شیو کرو. اچھا اینڈ آئی ہیو ٹو شیو اٹ. یعنی کہ یار مطلب تم امیجن کرو نا کہ امریکہ میں کسی 40 سال کے بندے کو اس کا باپ کہے کہ تم شیو کرو اور وہ شیو کر لے. اٹس امپاسبل کہ اس کا کہنا بات. ہاں سوچ بھی نہیں. کپڑے آپ جی والد صاحب کہیں گے اس طرح کے پہننے ہیں، اس طرح کے پہننے ہیں، پرفیوم یہ ہوگی تو یہ پہنی، شادی ادھر کرنی ہے تو ادھر کرنی ہے. میری ابھی ڈیورس ہو گئی ہے، انہوں نے کرائی تھی میری شادی. ٹھیک ہے. سو مطلب یو نو ایوری سنگل تھنگ دیٹ دے آر ڈوئنگ فرام پوزیشن آف لو از روئننگ مائی لائف. دس از the gist of it. فادرز کل کو ہم نے بھی اگر اللہ نے وقت دکھانا ہوا تو اس جگہ پہ بیٹھنا ہے، کیا پتا ہماری بھی سوچ ان کی طرح ہو. نہیں ہماری نہیں ہو سکتی، ہمارا ایکسپوجر بہت ایکسپوجر کی وجہ نہیں. لیکن کسی بھی مطلب جس طرح ساحل لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، جس طرح آپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، جو خود ہی مانگتی ہے، خود ہی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو باپ اور بیٹے میں ایک دوست کا رشتہ مانگتی ہے. ہاں تو دوست نہیں ہے نا ہمارے، جس طرح حضرت ابراہیم. ہاں بالکل. یہ کس طرح سے مطلب یہ بہت مطلب حضرت ابراہیم کا، میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں، حضرت ابراہیم کا مقام انبیاء میں ہائیسٹ ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نا لوگوں کو لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مقام ہے، نہیں، حضرت ابراہیم کا مقام ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا تو پہلے آسمان پہ انہیں ملے لوگ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، کرتے کرتے جب وہ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ جو خانہ کعبہ تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرا بھائی آ گیا، اور انہوں نے گلے لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضرت ابراہیم کا تو میں فین ہوں. حضرت ابراہیم کو میرے خیال میں پوسٹرز ہونے چاہیے، مووی پوسٹرز کی طرح کے نا، حضرت ابراہیم کی اسٹوری کے اوپر جو بچوں کو آپ بیچا کریں. بیکاز ان کی اسٹوری یار مطلب سبحان اللہ نا، مطلب لاجک کی بیسٹ اسٹوری ہے. انہوں نے پہلے تارا دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ میرا خدا ہے سب سے برائٹ ہے، وہ غائب ہو گیا. اسے پروسیشن کہتے ہیں کہ ارتھ کی ٹلٹ جب وہ گھوم رہی ہوتی ہیں نا تو ایسے ایسے تارے اور چاند اور ساری چیزیں ہل رہی ہوتی ہیں. تھوڑی دیر بعد انہیں وہ تارا غائب ہو گیا تو چاند نظر آیا، انہوں نے کہا یہ میرا خدا ہے. صبح ہوئی تو چاند غائب ہو گیا، انہوں نے کہا یہ خدا ہی نہیں ہو سکتا جو غائب ہو گیا. لاجک. سورج ہوگا، لیکن سورج شام ہوئی تو سورج بھی غائب ہو گیا. تو 3 چیزیں جب غائب ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا جو غائب ہو جاتے ہیں یہ مجھے نہیں، مجھے تو ہمیشہ رہنے والا خدا چاہیے. اور اس سے پھر دعا کی انہوں نے کہا کہ اگر تو ہے تو مجھے دکھا، بالکل مجھے گائیڈ کر، میں تو تیرا بندہ ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انہیں بتایا کہ ہاں بھائی میں ہوں اور تم میرے بندے ہو، اور میں بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں تمہارے سے، اور تم انشاءاللہ ساروں میں پوری اترو. اس اسٹیپ سے بہت سارے بندے گزرتے ہیں. اسپرچویلٹی میں جو بچہ ٹین ایج میں ہوتا ہے وہ ان اسٹیپ سے گزر کے آگے جاتا ہے. یار پاکستان کی اسپرچویلٹی میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. پاکستان کی اسپرچویلٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی اور عورتوں کے چکر میں پڑھ کے نا انہوں نے روئن کر لی ہے اپنے آپ کو. یعنی کہ میں ایسے کیپیبل لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کہ نا عورت کے پیچھے خوار ہو رہے ہوتے ہیں. یار وہ بس میری گرل فرینڈ ہے یا میری بیوی ہے، وہ بس اس کے غلام بنے ہوتے ہیں. نہیں، اللہ کے غلام بنو، اللہ کے غلام بنو، عورت کے نہ بنو. مطلب عورت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یار کیا فائدہ تمہیں؟ وہ جو دنیا کی خوبصورت ترین اینجلینا جولی بھی ہوگی 20 سال بعد بڈھی ہو جائے گی. اللہ کی طرف آؤ یار. اللہ، اور یہ جو اسٹیپ ہے نا کہ جی جب تک ہم کسی عورت یا مرد کے عشق میں نہیں جائیں گے تب تک ہم اللہ کو نہیں پہچان. یہ اسٹوپڈیٹی ہے بھائی، یہ ہندوؤں نے ہمارے اندر کانسیپٹ ڈالا تھا. ایگزیکٹلی. ہاں یہ تو بیس ہی نہیں ہے کسی چیز. مطلب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ یار تم عاشق ہو جاؤ کسی کے؟
یہ تو صحابہ کی آپ کو کہانی ملی ہو سسی پنو والی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہاں یہ تو کہہ لیں وہ جس طرح قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں حدیث میں اگر میں غلط ہوں تو یہ تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ بہت لو ہے. تھنکنگ کا اسٹینڈرڈ کرائٹیریا، تھنکنگ کا اسٹینڈرڈ تب بڑھے گا جب لوگ پڑھنا شروع ہوں گے. کتابیں پڑھیں آپ، مطلب سب سے پہلی کتاب قرآن کو شوق ہی نہیں نہیں ہے نا یار. اس لیے تو اقرا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کہا تھا، اسما نہیں کہا تھا کہ سنو. پڑھنے کا کہا تھا، پڑھنے کا کہا تھا. اب میں جس جگہ پہ ہوں ہاسٹل سٹی، وہاں پہ موسٹلی یوتھ ہے یونیورسٹیز کی، اور باقی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہاں سبھی اس چیز میں پریشان ہیں کہ فلانی لڑکی نے چھوڑ دیا، فلانے لڑکے نے چھوڑ دیا. حالانکہ ان سے 100 گنا بہتر اور اللہ نے دنیا میں بندہ رکھا ہے. سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک آپ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز ہے نا، وہ خدا کی ذات کی خوشنودی کے علاوہ، اس کے گول کے علاوہ، کوئی وہ عورت ہے، وہ تھکا دے گا آپ کو، تھکا دے گی، ڈپریشن میں ڈال دے گی آپ کو. ایک اچھا اچیو کر لینے کے بعد بھی، بالکل پہلے بھی اور بعد میں بھی، پہلے فیسینیشن ہے، بعد میں اور زیادہ ڈپریشن ہے، ڈاؤن فال. یہ خود ہی کانسیپٹ ہی اس چیز کا ہے. ایلیویٹ ہی تب ہوتا ہے بندہ جب اس کے گولز جو ہیں وہ ڈائریکٹ اوپر ہو، ایٹ ایوری لیول. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. کیا دیکھو، میں نے نا پاکستان میں پڑھا، وہاں پر میں نے لوگوں کی عشقیاں دیکھیں، اور پھر میں یورپ گیا، وہاں پر میں نے ان کی لائف دیکھی، ادھر کی گیم ہی بالکل ڈفرینٹ. اس میں ریلیشن شپس کو آپ نے کیسا پایا؟ میں کیونکہ بہت سارے فلاسفرز ہیں، جارڈن بی پیٹرسن بہت اچھا. میں وہ میرا کنیکشن ہے فرسٹ اس پہ لنکڈن پہ نا، اس نے میں نے ریکویسٹ بھیجی، اس نے ایکسیپٹ کر لی. میں حیران، میں نے کہا اچھا. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ویسٹ میں بندے لو آف دیئر لائف ڈھونڈنے میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں، اور خود ہی کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کوئی چیلنج نہیں ہے. یہ بہت بڑا علم ہے ان کے لیے، لیکن انہیں اس چیز کا سمجھ نہیں ہے. ان کی بہت سارے ڈالرز تھیراپی میں لگ رہے ہوتے ہیں، جو کہ خود ہی کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک چٹکی ہوتی ہے. صحیح بات یار. ان کے لیے اصل میں نا جو گورے ہیں نا، ان کی لائف بڑی مزریبل ہے. ہمیں لگتا ہے نا وہ پارٹی کر رہے ہیں، ڈرنک کر رہے ہیں، بچیاں چچیاں ان کے پاس ارد گرد ہیں، بیچ پہ بیٹھے ہیں، کنورٹیبل چلا رہے ہیں. بٹ مٹیریلسٹکلی یس دیر از نو کمپیریزن. یہاں کی لائف بکواس ہے کمپیئر ٹو یورپین اور امیرکا. بلکہ لائف ہے ہی یورپ میں، امیرکا میں نہیں ہے. ساؤتھ آف یورپ یعنی ساؤتھ آف اٹلی، ساؤتھ آف فرانس، ساؤتھ آف اسپین، یہ جو جگہ ہیں نا، ادھر اگر آپ رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کوالٹی آف لائف کیا چیز ہوتی ہے. اچھا. لیکن ان کے نا ایگزسٹینشیل کوسچنز بہت ہیں، یعنی کہ انہیں ان کا سب سے بڑا کوسچن ہوتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ نا. میں کیوں آیا ہوں، پیدا کیسے ہو گیا ہوں، کس نے مجھے بنایا ہے، اور یہ بھی جس ایج پہ ٹریگر ہونا ہے وہ بھی اللہ کا فیکٹرز ہیں جو اس کو ڈٹرمن کریں گے. جتنی جلدی اتنی جلدی بہتر ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ نے جو بگر پلاننگ میں اپنے وہ مورے سیٹ کرنے ہیں، اس کے حساب سے اندر سے کالنگ آنی ہے نا. بالکل. اب آپ جس طرح بتاتے ہیں کہ اسپرچول اویکننگ اپنی، اس کے بارے میں کچھ شیئر کریں. آپ نے ذکر کیا ہے پہلے بھی اس چیز کے بارے میں. یار پہلی جو میری اسپرچول اویکننگ ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ میں آئی بی اے میں تھا اور میری گرل فرینڈ تھی ایک. مطلب میرا پہلا سیمسٹر میں نے ٹاپ کیا آئی بی اے میں. آئی واز ان دا ٹاپ 7 آؤٹ آف اے کلاس آف 36. تو میرے پیچھے نا ایک لڑکی لگ گئی. اچھا. بڑی اچھی لڑکی تھی، مجھے پسند آئی، وہ حجابی تھی. میرا بھی مطلب دین کے لحاظ سے ہم ٹھیک اس میں کر رہے تھے. تو خیر میں نے اس تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بندی تو شاید مجھے چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چلی جائے. سو آئی ڈمپڈ ہر. میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں ایسے چھوڑتا ہوں. اور جب میں نے اسے چھوڑا نا، اس کے بعد مجھے لگا کہ میں نے غلطی کر دی ہے، کیونکہ سارے دوست میرے جمع ہو گئے جو انہوں نے کہا یار اتنی زبردست لڑکی تھی، مطلب ٹاپ، مطلب تیرے میچ کرتی تھی بالکل، حجابی قسم کی بندی ہے، اچھا خاندان ہے، تو نے چھوڑ دیا. تو میں نا تھوڑا سا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا شٹ یار غلطی ہو گئی ہے تو بندی مطلب. بٹ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے اس کے بعد نا اس نے میرے دوست سے شادی کی. اچھا. آئی ڈی اے کا ایک اور میرا، مجھے پتا تھا کہ میں صحیح تھا. ٹھیک ہے. تو نا جب وہ میں اس ڈپریشن میں گیا نا، تو میں ہاسٹل میں رہ رہا تھا، اور رات کے ٹائم پہ مجھے خیال آیا. میں نے کہا یار اس بندی کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی. شرم آنی چاہیے مجھے. عورت کے پیچھے بیٹھا ڈپریس ہو رہا ہوں. میں سیدھا مسجد گیا، ادھر میں نے ترجمہ قرآن کھولی اور پڑھنا شروع ہو گیا. تو اس میں بڑے مزے کی آیا تھی، بل تو سرون الحیات دنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ انا ذل صفی اللہ صف ابراہیم. مطلب تم لوگ اس دنیا کی زندگی کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو، اللہ کی اصلیت آخرت کی زندگی ہے. میں نے کہا یہی ریئلائزیشن تو مجھے چاہیے تھی. اللہ کے پیچھے بھاگو، اللہ کبھی ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا بھائی. ہاں، عورت ڈسپوائنٹ کرے گی، ماں باپ ڈسپوائنٹ کریں گے، بیوی ڈسپوائنٹ کرے گی، دوست ڈسپوائنٹ کریں گے، بھائی ڈسپوائنٹ کریں گے. اولاد تو سب سے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ نا اولاد کو لوگ دولت سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ نے کلیئرلی کہا کہ دولت نہیں ہے، آزمائش ہے.
یہ تو ہاں ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس کی اپبرنگنگ کس طرح کرتے بالکل ہیں یا آپ کا کیسا الگوریتم سیٹ ہوتا ہے بالکل بگر پکچر میں. اولاد سے بڑی آزمائش تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم انبیاء کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. حضرت نوح ان کی ان کا ایگزامپل بیٹا کافر تھا, آپ دیکھو نا. ہی واز اے پروفٹ. اور ہمارے یہاں جو گدی نشینے کا چکر چل رہا ہے, یعنی کہ جو ایسا بھی ہے وہ جی پیر صاحب بن گئے. اچھا یہ جو یہاں پہ ہے آپ اس کو یہاں صوفیزم کا ٹچ ہے پاکستان میں گدی نشینی, اس کے بارے میں آپ نے پہلے بات کی کہ آپ اس سے وہ پورا پروگرام کیا تھا یار ساحل کے ساتھ اس میں. ہاں تو یہ ہر چیز کے ہمارے مطلب تھاٹ پروکنگ ہمارے ایک قسم کی انسائٹس ہمارے اندر سے نکلنے ہیں تو ہمارا لائن سیدھی ہونی ہے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ I don't understand the question. Could you rephrase it? مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی میں دیکھتا ہوں ہمارے سوسائٹی میں صوفیزم کے ٹیگ کے اندر بندے ہیں یا اولیاء ہیں, وہ سب ان کا تعلق بندوں کا بھی قبر سے, بندوں سے یا خدا سے نہیں ہے, ایسوسیشن اس سے ہے. اور یہ ٹھیک نہیں ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. میں ایک طرح سے کہہ رہا ہوں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ہاں یہ اس کو کیا مطلب توحید کیا ڈیمانڈ کرتی ہے سر یہاں پہ؟ توحید ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ آپ قرآن سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر فوکس کریں. آپ کو کسی پیر مرشد کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا پیر و مرشد جو ہے نا وہ پیغمبر ہے. یہ اور خودی کا کانسیپٹ بھی تو سر یہی کہتا ہے یار کی محمد سے وفات انہیں تو ہم دے رہے ہیں, جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں. یار امیجن کرو نا لوہ قلم اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھ رہا ہے وہ تمہیں پکڑا دے کہ لکھو بھائی میں تم اللہ تعالیٰ. مجھے جو قرآن میں سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی لگی نا وہ تو ہر مطلب اس کا لفظ جو ہے وہ برکت ہے اور شفا ہے. وہ کہتے ہیں میرے دوست بن جاؤ. جب میں نے یہ پڑھا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے دوست بن جاؤ, میں نے کہا یہ تو میں بھی چاہتا ہوں. میرا تو گول ہی لائف کا یہ ہے کہ اللہ میرا دوست بن جائے. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے نا, کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی طرف دوڑ لگا, اللہ کی طرف دوڑ لگا. ایسے ایسے پاگل مطلب ایسے جیسے کہ نا کوئی سونے کا اسٹیچو آپ کو مفت میں مل رہا ہو نا 100 گز کے پاس, بس ہاتھ لگانے میں مل جائے, اس طرح دوڑ لگا دو. اللہ کے لیے دوڑ لگا دو, اللہ کے لیے پاگل ہو جاؤ, پاگل ہو جاؤ اللہ کے لیے. وہ تمہیں گائیڈ کرے گا, وہ تمہیں نوازے گا, وہ تمہیں ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا جو کہ تم حیران ہو جاؤ گے. وہ تمہیں اس کائنات کے راز اگر اس میں تمہارے میں ورتھ ہوئی کوئی قابل ہو تو ہم شانے کے ہی دیتے ہیں, تو وہ اس راز بھی تمہیں بتا دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں کو پہچاننے والا. ان نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ یار نشانیاں ہر چیز ہیں. نشانیاں کہکشائیں ہیں, ستارے ہیں, سورج ہیں, چاند ہیں, پھول ہیں, بادل ہیں, بارش ہے, زمین ہے, تم ہو, میں ہوں, اولاد ہے, والدین ہے, ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کی. یہ اگر دیکھا جائے یہ تو خودی کے اسٹوڈنٹ کے لیے تھوڑا سا سپرفیشل کانسیپٹ ہے. کیا اس کی ڈیپ بھی کوئی ایلیبوریشن ہو سکتی ہے؟ یار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے سے لوگ مطلب تمہارے سے اے پیغمبر لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے, تو انہیں بتاؤ کہ جب صحرا کے اندر بارش ہوتی ہے تو کیسے پودے نکل آتے ہیں. اسے نا سمبولوجی کہتے ہیں. سمبولوجی کہتے ہیں. قرآن میں بڑی زبردست سمبولوجی ہے. سمبولزم یا سمبولوجی, یہ سمبل ہے. انہوں نے سکھایا مجھے سمبولوجی کیا ہوتی ہے. میں حیران تھا جب انہوں نے مجھے سکھانا شروع کیا. اور یہ جو ہے یہ سمبولوجی ہی کو یونیورس کی کریشن پہ بالکل رکھتے ہیں, جیومیٹری کو. بالکل اس کی کیا بیس ہے ان کے پاس؟ ان کا خیال ہے کہ نا ایک گرینڈ آرکیٹیکٹ ہے. فری میسنس کی بات کر رہے ہیں. فری میسنس کا یہ خیال ہے کہ نا ایک گرینڈ آرکیٹیکٹ ہے کائنات کا, اور اسے نا خوبصورتی پسند ہے. ابراہیمک گاڈ اور ادر دین دیٹ؟ نہیں, وہ ان کی جو اسپرچولیٹی ہے دیٹس بیسڈ آن دا قبالہ, جو جوئش مسٹسزم ہے. جوئش مسٹسزم, صحیح. تو ان کے خیال میں نا جب آپ اپنی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. آئی ایگری ود دیٹ. بٹ جو فری میسنری اور جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں آج کل لوگ انہیں الومناٹی کہتے ہیں, اور ایک مطلب بڑی ہیں. میں بھی 7-8 میں رہ چکا ہوں, تو اب تو کلیشے ہے. ہاں مطلب جسٹ فار فن پیپل آر لوکنگ انٹو دیز ٹائپ آف تھنگس. ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے وہ کہتے ہیں جی صرف 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, سیکریڈ ہونا کہتے ہیں, یعنی کہ پاک. اچھا, جو علم کی قدر کرتے ہیں اور ان کے لیے علم حاصل کرنا سب سے بڑی چیز ہے. اور باقی پروفین ہے. پروفین یعنی کہ ناپاک لوگ. اچھا, ناپاک لوگ وہ کہتے ہیں 99% دنیا کی پاپولیشن ناپاک ہے, کیونکہ انہیں زنا چاہیے, انہیں پیسے چاہیے, انہیں فیم چاہیے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کیا چاہیے فری میسنس کو یا الومناٹی سو کالڈ آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں وہ لوگ چاہیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. میری انہیں سب سے اچھی بات یہ لگی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی اچھا آپ آگے کیا کریں گے نا, پیسے چاہیے آپ کو, کیا چاہیے؟ میں کہ مجھے علم چاہیے بھائی. مجھے اپنی لائبریری کی چابی دے دیں, آپ وہ بھول جائیں. ہاں بالکل. ہاں, تو یہ اپنی جو سورس ہے اس کو ڈرائیو مطلب جیوڈیزم سے علیحدہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ
قبالہ اور جودھزم تو must go hand in hand. ہاں دے ڈو. دیکھیں فری میسنری کے لیے نا آپ کو کوئی بھی ریلیجن فالو کرنا ہے, کوئی بھی ریلیجن, ہندو بھی ہو سکتا ہے, بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ صرف اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایتھیسٹ نہ ہو. ایتھیسٹ کین ناٹ بی, You must believe in you must believe in a higher being. higher power. یہ تھوڑی occult بھی سمجھی جاتی ہے بالکل اکلٹ ہے, بیکاز اس میں آپ جنات سے سیکھتے ہیں. اچھا, آپ ریچولس کرتے ہیں جس میں جنات آتے ہیں, پھر آپ کو پوچھتے ہیں آپ نے کیا سیکھنا ہے, اور آپ کہتے ہیں میں یہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں, سکھاتے ہیں آپ کو. تو کیا کوئی ان کا ڈائریکٹنگ گول ہے؟ ورلڈ ڈومینیشن. ڈومینیشن. aren't they already dominant in this world? In the background, not at the forefront. And that day is very soon when they will be at the forefront. And then you will see where I will be. میں وائٹ ہاؤس میں ایڈوائزر بناؤں گا نا, پھر آپ کہیں گے کہ اس کا فائدہ ہوا مجھے. تو وہ پھر اس کو ہم مسیح دجال کو اور مشایع کو کہاں پلیس کریں گے اس ٹائم؟ دجال تو ہے یار, جہاں تک میرا علم ہے. اچھا, ہاں اس پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ تھوڑا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وائٹل ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ. یار مسلمان بیوقوف ہیں, میجورٹی آف مسلمز آر ایڈیٹس. کیونکہ وہ نا علامہ اقبال بھی یہ کہتے تھے کہ نا ریچول میں کھو گئے, یعنی کہ انہیں لگتا ہے کہ یار میں 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھوں نا, میرے تو کام سیٹ ہو گیا, اب تو میں بہت بڑا نا پاک آدمی ہوں, اب تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ نا خبیث انسان ہے. جج کرتے ہیں, اللہ جج کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی جج نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ شراب پی رہے ہیں وہ آپ کا, آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, کوئی زنا کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, اسے آپ جج نہیں کر سکتے. یو آر ناٹ دا جج, جج از اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جج کرے گا. اور یہ اللہ کیا پتا وہ زانی کو اسماء میں سے بھی نا اللہ کا کام ہے جج کرنا. تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو جج کرنا بھی خدا کی ایک قسم سے ہم ایٹریبیوٹس میں اپنی مداخلت کر رہے ہیں. بالکل, لیکن یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے اور ہمارا شرک ہے. ہاں شرک, ایگزیکٹلی, شرک از دا ورڈ فار اٹ. کون نہیں کرتا جج؟ سبھی تو کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. ہماری تو بیسک ججنگ پہ سے شروع ہوتی ہے. بٹ اس میں نا جو بیسٹ ایڈوائس ینگسٹرس کو میں دے سکتا ہوں یہ کہ ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ واٹ ادر پیپل تھنک اباؤٹ یو. خود ہی کے لیے بھی یہی جو چیز ہے. جب آپ لوگوں کی اوپینین کی غلامی سے آزاد ہوں گے نا, تب آپ کی اسپریچول جرنی شروع ہو جائے گی. اسپریچول جرنی, پہلا اسٹیپ, forget what anyone else is saying, see what Allah subhanahu wa ta'ala is saying, and then your journey begins. دجال آیا ہے یار انٹارکٹیکا میں بیٹھا ہوا ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے. 2014 میں جو آخری مجھے بریفنگ ملی تھی جب میں نے فری میسنری چھوڑی تھی, تو میں ایتھنز گیا تھا, اور ایتھنز میں بہت بڑا ان کا ٹرائل تھا, ریچولز تھے سارے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کدھر ہے دجال؟ انہوں نے کہا انٹارکٹیکا میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا تھینک یو, دیٹس واٹ آئی نیو. اب میں پتہ کر سکتا ہوں کی جو حدیث ہے جس میں کچھ صحابہ ایک آئلینڈ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک بال نما بیسٹ ہے, وہ انٹارکٹیکا پہنچ گئے تھے نا. اچھا ہاں, کیونکہ وہ دیکھو بگ فوٹ کا پتہ ہے تمہیں؟ ہاں جی, وہ بگ فوٹ سے ملے تھے نا وہاں پہ, جو جساسا آیا تھا ان کے پاس. اچھا, وہ جو کریچر, ہاں, کہ آگے سے پتہ نہیں چلتا تھا پیچھے کدھر ہے, لمبے لمبے بال تھے اس کے پورے جسم پہ. وہ یہاں انٹارکٹیکا میں ضرورت ہے اس کی, ٹھنڈی جگہ ہے. ہاں, کیونکہ 3 مہینے تک وہ صحابی جو تھے نا سمندر پہ پھیر رہے تھے. 3 مہینے میں انٹارکٹیکا پہنچ سکتے ہیں وہاں سے ریڈ سی سے. تو میسنس کی آرگومنٹ مسلمس کے ساتھ کیا ہے, حضرت محمد کے ساتھ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسپیکٹ کرتے ہیں نبی کی سسٹم کی. کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, پیغمبر مانتے ہیں. اچھا, مجھے تو آج تک ابھی کوئی فیمیسن نہیں ملا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں, ہم مانتے ہیں. اچھا, ہاں, بٹ یہ ہے کہ نا پیغمبر اور بھی ہیں تو کسی اور کو بھی مان سکتے ہیں. انٹرسٹنگ ہے ویسے. میں نے تو نہیں کہا, میں تو ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. ہم تو کبھی یہ نہیں کہتے مسلمان کہ بھائی کوئی بندہ وہ فلاں پیغمبر جو ہے اسے ہم, مطلب جتنا وہ جیزس کا مذاق اڑاتے ہیں نا برے, مطلب سٹ کامس پہ اور ساؤتھ پارک میں اور فیملی گائے پہ اور ہر جگہ وہ ہاں ممک کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ اچھا نہیں, ان کی نظر میں بھی نہیں اچھا میسنس کی. بٹ یو ول سی فائنل گیم شروع ہو گئی ہے, اینڈ گیم جیسے ایونجرس کی ہے نا اینڈ گیم, تو اس طرح سے شروع ہو گئی ہے کووڈ کے ذریعے. اور ود ان دا نیکسٹ 2 years یو سی میجر شفٹس ان دا ورلڈ,
which I know will happen. میں تو اسی کے لحاظ سے پلان کر رہا ہوں. اچھا 2030 تک دجال بھی نظر آ جائے گا ساروں کو, امام مہدی بھی نظر آ جائیں گے جہاں تک مجھے پتہ ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ اعلم. بٹ کوئی مسلمان اگر یہ سن رہا ہے تو اسے چاہیے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے. وہ جہاد کس طرح کا؟ پرسنل لیول پہ, کیونکہ اس کا فتنہ بڑا اسٹرانگ ہوگا دجال کا. سوچو نا, تمہیں آ کے کوئی بندہ گئے یار تمہارا مرا ہوا باپ میں زندہ کر دوں, خدا مانو گے مجھے؟ کہے ہاں, اور وہ یوں کرے اور باپ زندہ ہو جائے. مشین لرننگ, اے آئی, میٹاورس, یہ سب اسی کی تو سب بیس ہے. چیزیں ایسی. ابھی تو بالا اتنی انڈر دا ہوڈ کتنی بایولوجی انہوں نے ایڈوانس کر لی ہے. یاد ہے بایولوجی از سو ایڈوانسڈ دیر. مطلب ہم اگر پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی نسٹ یا قائد اعظم ہے نا, تو اس کی اگر ریسرچ آپ دیکھ لینا تو وہ کر رہے ہیں جو کہ 1920s میں جرمنی کر رہا تھا. ہاں نو ڈاؤٹ یہی ہے 1920s, یعنی کہ ہم لٹرلی 100 سال پیچھے ہیں بس. 100 بھی شاید کم ہو. ہاں 100 کم ہو سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں. یار تم سوچو نا کہ ایسا ملک جو کہ نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے لیکن موٹر سائیکل نہیں بنا سکتا. اور جو بنائے ہیں وہ کون سا یہاں پہ رہ کے بنائے. کیونکہ جب میں یورپ گیا نا تو ہر بندہ اپنے ملک کی گاڑی بتاتا تھا, یعنی کہ اسکوڈا تھی چیک ریپبلک کی, تو ادھر لڑکی ایک مجھے کہتی ہے کہ ہمارے یہاں اسکوڈا بنتی ہے, تمہارے یہاں کون سی بنتی ہے؟ میں کہتی مہران بنتی ہے ہمارے پاس, اور 100 سال تک مہران ہی بنتی رہے گی. وہی نا, تو مطلب الخالد ٹینک ہم نے بنا لیا لیکن ہم گاڑی نہیں بنا سکے. مطلب انجن بنانا مشکل لگتا ہے آپ کو, یعنی کہ 150 سال پہلے لوگوں نے انجن بنا لیا تھا, وہ نہیں بن سکتا ہم سے. کوئی ایک پاکستان میں بندہ نہیں بیٹھا ہوا جو کہ فرام اسکریچ جو ہے وہ انجن بنا سکے. اللہ نے جو انسان کے اندر خود ہی کا ایلیمنٹ ڈالا ہے انسٹنکٹلی اس کے بچپن سے, جب وہ پاکستان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اس کے تھرو, تو اس کا دل کرتا ہے بھاگ جائے یہاں سے. میں بالکل صحیح کہتا ہوں, بالکل صحیح, بھاگ جانے کا کرتا ہے, لیکن اسے پھر اپنی آئیڈینٹی کنفائن رکھنی پڑتی ہے, پیچھے پیرنٹس ہیں, ریلیٹیوز ہیں, یو ہیو ٹو لیو دیم بیہائنڈ. اچھا ایک آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اپنی یوتھ کو, پاکستانیوں کو, کہ اگر وہ باہر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ویسٹ میں اور امریکہ میں ڈفرینسز, ایکسپوجر کس طرح کے فیلڈس کے, مطلب بزنس ہے, انجینئرنگ ہے, کمپیوٹر ہے, اس کے بارے میں کون سے جو ہے اکوموڈیشنس کہاں پہ آسان ہیں, کہاں پہ زیادہ مطلب ایکسپلور کرنے کے لیے اپرچونیٹی زیادہ ہیں, اور پاکستانیوں کے لیے ایز ہے کمپیریٹیولی؟ یار امریکہ تو بالکل نہیں, میں کسی کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ امریکہ جائیں. اچھا ہاں, بیکاز امریکہ کی آل دو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں دنیا کی, لیکن امریکہ از اے ڈمپ. ٹرمپ نے اسے خراب کر دیا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. مطلب امریکہ زوال میں, مطلب چائنا از پروڈیوسنگ مور ریسرچ دین امریکہ. تو آپ نے ہائر ایجوکیشن کرنی ہے چائنا جائیں, سستا ہے, قریب ہے, اور چینیوں کا کمپیریٹیولی پاکستانیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک ہے. بیکاز چینی کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا اسرائیل ہے, جو کہ بڑی بات ہے اگر آپ سوچیں تو. اچھا مطلب میرے اپنے جو بیسٹ فرینڈز ہیں فرانس کے, وہ چینی ہیں سارے, جن کے ساتھ میں نے MBA کیا تھا. ان کی فیکٹریاں ہیں اور سارا کچھ وہ کام شام کر رہے ہیں. بیسٹ ایجوکیشن از ٹو گو ٹو چائنا, اٹس چیپ, اٹس افیکٹو, ایزیلی آپ کو ایڈمیشنز بھی مل جاتے ہیں. پلس ان کی ہر یونیورسٹی جو ہے نا امیریکن ایکریڈیٹیڈ ہے. اچھا ہاں, مطلب میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے نا, جب میں نے ان کی ڈگری دیکھی, ان کی ڈگری پہ MIT لکھا ہوا تھا, MIT سلون اسکول آف بزنس, اور پھر ان کا اپنا چینی لوگو لگا ہوا تھا, کریڈٹ وہاں سے ہوئی. اور اگر آپ نہیں جانا چین تو آسٹریلیا چھوڑیں, آپ یورپ کسی بھی یورپین ملک میں چلے جائیں, فن لینڈ, ناروے, سویڈن, ڈینمارک, نیدرلینڈز, لکسمبرگ, فرانس, جرمنی, اسپین, اٹلی, کہیں بھی, بیکاز ان کا نا سارا یورپین اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا, اور وہ سستا ہے اور فری ہے. فری ایجوکیشن, یعنی کہ آپ کو نا شاید, مطلب میری PhD کا آپ کو پتہ ہے کتنا خرچہ آتا تھا, 4.5 یورو ایک سال کا. اچھا, ایک سال اسکالرشپ, یعنی کہ میں انہیں چیک لکھ کے دیتا تھا نا 5 یورو کا, تو وہ واپس کر دیتے تھے 25 سینٹ مجھے. زبردست. کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی برین ڈرین بہت زیادہ ہے سر, لیکن اچھے کے لیے. اب ساحل ہے, اگر وہ نہ جاتا کینیڈا یا امریکہ, کسی کے کہنے پہ یا ضیاء نے بھیجا جو بھی ہوا, ساحل شاید وہ ساحل نہ ہوتا جو آج ہے, آپ وہ ذیشان قادر نہ ہوتے جو آج ہے. کیا مجھے تو ٹرانسفارم کیا یورپ نے نا, بیسکلی میری تو مائنڈ سیٹ ہی یورپین بن گیا. میں تو 6 سال ادھر آئے, لیوڈ اینڈ بریتھ, مطلب میں نے فل ایکسیپٹینس کی ان کی سوسائٹی, جو وہ کرنا چاہ رہے تھے, گولز ان کے تھے سارے انٹرنیشنل لیول پہ, میں تو ان ساروں سے اگری کرتا ہوں. ساحل از اے جیم, ساحل از گڈ فرینڈ ایز ویل. میں تو اسے تب سے جانتا ہوں جب وہ مشہور نہیں تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ یار تجھے مشہور ہونا پڑے گا.
اب اس کے لاکھوں ویوز آتے ہیں دن کے, وہ بیسکلی قاسم علی شاہ بن گئے انشاءاللہ. اور قاسم علی شاہ سے بہت زیادہ افیکٹو, آن دا پوائنٹ ہٹ کرنا جانتے ہیں. قاسم علی شاہ جو ہے نا غریب آدمی کا فلاسفر ہے, جو ریڈی والا ہے نا. چلے سر کچھ نہ ہونے سے کچھ تو موٹیویشن مل رہی ہے. اور ساحل جو ہے نا تھوڑا بہت جو سوچنے والا پاکستانی ہے نا, اس کا فلاسفر ہے. اچھا, اس طرح کی اور پرسنالٹیز یورپ میں یہاں پہ نیم ہے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا؟ مجھے تو اقبال نے انسپائر کیا یورپ میں. اچھا, ہاں میں نے اس سے پہلے سنی بھی تھی چیزیں اقبال کی, جو یہ تیرے یہ شاہیں یہ تیرے پرستار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بٹ وین آئی وینٹ ٹو یورپ آئی واز لائک یہ رہتا کدھر تھا بندہ, لیٹس گو اینڈ سی. تو ہائیڈلبرگ جہاں پہ علامہ اقبال رہتے تھے وہاں میں گیا, اور میں دیکھ کے حیران تھا کہ وہاں پر جیپنیز کمیونٹی ہے ابھی, یعنی کہ وہ شہر آدھا جو ہے جیپنیز. اچھا. سو علامہ اقبال's philosophy was not just inspired by the Nazi ideology of Hitler, but it was also inspired by the Japanese philosophy of hard work, honor, dedication, commitment, honesty. وہ ساری چیزیں بھی Which still lingers on in them. Still, yeah. Japanese are a hard working nation, no doubt. یار وہ لوگ نا سیریس لیتے ہیں اپنی چیزوں کو نا, یعنی کہ ان کے لیے نا اگر برا کام کرنا ہے نا تو وہ ڈس آنر ہے, ڈس آنر. اور وہ پتہ ہے ڈس آنر پہ کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے لیے کوئی ڈس آنریبل کام کرنا جیپنیز کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ بندہ نا چھرا اپنے اندر گھونپ لے. یعنی کہ ان کی پرانی جو جنگیں ہوتی تھی نا سیمورائز کی اور ننجاز کی, وہ ساری اس میں جو بندہ ہار جاتا تھا نا وہ اپنے آپ کو قتل کر لیتا تھا کہ یار میں تو آئی بین ڈسگریسڈ, میں ہار گیا. ہاں غیرت بالکل. ہمارے یہاں غیرت جو ہے وہ بچی کو قتل کر دیا, بچے کو قتل کر دیا, یہ رہ گئی ہے. اس بچی کو قتل کر اس ٹائم پہ نہیں غیرت, اس ٹائم پہ غیرت نہیں یاد آتی جب رشوت لیتے ہیں, یا اس ٹائم پہ غیرت یاد نہیں آتی جب نہ کسی کو مطلب ظلم کرتے ہیں کسی کے اوپر یا کسی کو دھوکہ دیتے ہیں. نہیں, غیرت تب آتی ہے جب سر اس بچی کو قتل کیا جس کے ساتھ انہوں نے کبھی پیار کے 2 بول نہیں بولے ہوتے ساری زندگی, اور اس کو مطلب ایک کوموڈیٹی بنا کے ایک مٹیریل سمجھ کے گھر میں رکھا ہے, کھانا کھلا دیا, اور مطلب کوئی اس سے بات نہیں کی, اور ایک دن جب ریبیل کر جائے دیٹس دی اینڈ. ہاں سیڈ. اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مطلب سوچو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابہ نے اپنی بیٹی کو مارا ہے اس وجہ سے؟ نہیں, ان میں غیرت نہیں تھی. ان سے زیادہ غیرت والا کون؟ تم ہو جو اپنی بیٹی کو قتل کر رہے ہو. بھائی اس کی شادی اگر ٹاکسک میسکولینٹی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. نہیں, یہ ٹاکسک میسکولینٹی نہیں ہے. ٹاکسک میسکولینٹی از امیریکن انوینشن بائی دا لبرلز. جارڈن پیٹرسن کے ہیں اس پہ لیکچرز کہ کیا چیز ہے. اچھا, جسٹ اے ٹول اور اٹس جسٹ ون آف دی لبرلز گیمز دیٹ دے پلے, می ٹو موومنٹ کی طرح. پیٹریارکی کے علاوہ there is no such thing as a patriarchy. It's an invention. There is no patriarchy in globally. یار میں تمہیں بتاتا ہوں, ابھی میں نے نا ہائر کرنے ہیں لوگ, 4 لوگ میں نے ہائر کرنے ہیں کیپٹل میں. نہیں, ہاں کیپٹل نیوز پہ. ٹھیک ہے, مجھے جو میرا کو فاؤنڈر ہے نا اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا کہ 4 لوگ مجھے چاہیے, 3 لڑکیاں ہونی چاہیے اور 1 لڑکا ہونا چاہیے. یعنی کہ آلریڈی مجھے یہ پتا ہے کہ نا اگر کوئی قابل لڑکا میں رکھنا بھی چاہوں گا میں نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ نا لڑکیوں کو پریفرنس ہر جگہ مل رہی ہے. بینکس میں لڑکیوں کو مل رہی ہے, ایم این سیز میں مل رہی ہے, این جی اوز میں لڑکیوں کو مل رہی ہے. یہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے نا ہم نے سیریسلی لے لیا اسے. ابھی تو سر سارا جو ہے کام میرے خیال میں تو گھر سے شروع ہوتا ہے, گھر پہ ہی ختم ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے. بالکل گھر پہ ہمیں جو گیپس ہیں, ایون میں اپنی بات کروں, میرا فادر کے ساتھ بہت گیپ تھا. میں نے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں باقاعدہ آن پرپز. ان کے ساتھ وہ ریلیشن بنایا جو کہ ایک دوست کے ساتھ ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے. ایک اور ہی ڈفرینٹ ہے. کس کی بات کر رہے ہو؟ اپنی بات کا. اچھا ہاں, تو مطلب پہلے وہی والی بات کہ بابا اگر گھر میں آ رہے ہیں, ٹپکل جو پاکستانی کمیونٹی میں بچے الرٹ ہو گئے, وہ بابا نہیں ہے, وہ کوئی باس ہے. جاب سلیوری میں بالکل بابا وہ ہے جس کو دیکھ کے آپ کو مطلب خوف ہے, مطلب آنا تو نہیں چاہیے نا, وہ یہاں پہ آتا ہے جس کو دیکھ کے آپ کو گتھیاں سلجھ ہیں, سمجھ آ رہے, دیٹس دا لائٹ ہاؤس اور ہوپ. بٹ یہ پاسبل یہاں پہ تو ابھی نہیں ہے. نیکسٹ جنریشن میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے بابا ویسے تھے, پھر ان کے ویسے تھے. ہاں مجھے بھی یہ آرگومنٹ ملتی ہے. فار ایگزامپل میرے فادر کہتے ہیں کہ میرا باپ ایسا تھا نا, سخت تھا میرے ساتھ. میں نے کہا تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی سخت ہوں گے.
اگر آپ کا باپ بت پرست ہوتا آپ بھی بت پرست ہوتے. کبھی اس پہ آپ نے ان سے بات کی؟ نہیں ہو سکتی یار, ان لوگوں کے ساتھ نہیں بات ہو سکتی. مائی ڈیڈ از 70, ٹھیک ہے, ہی ڈزنٹ کیئر, ہی از lived his life, وہ اب چینج نہیں ہو سکتے. سائیکولوجیکلی تم بھی پڑھو گے یہ کہ نا ٹین ایجرس کے بعد نا بڑا مشکل ہوتا ہے. سائل بھی اس پہ انسسٹ کرتا ہے, کہتا ہے 40 پلس سے مجھے امید کم نہیں ہے, بالکل نہیں, ہونی نہیں چاہیے. بس دیٹس ہاؤ وی ورک. حالانکہ سائنٹیفکلی 21 دنوں میں آپ اپنا بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں. دس از ریئلی گڈ بک, میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھی ہے, پاور آف ہیبٹ, چارلس ڈویک کی. اس میں یہ بیسٹ سیلر ہے, یہ 2014 کی بک ہے, پتہ نہیں کب کی پڑھی ہوئی تھی میرے پاس, لیکن ایونچولی میں نے اسے پڑھ لیا. کوئی بھی ہیبٹ, اسموکنگ کوئٹ کرنی ہے, ڈرگس کوئٹ کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, آپ نے ریڈنگ کا ہیبٹ ڈیولپ کرنا ہے, گٹار سیکھنا ہے, جو بھی کرنا ہے 21 دن میں نا وہ ہیبٹ پاسبل ہے سائنٹیفکلی, which I agree with because I've tried it and it does work. کیونکہ کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل فریم ورک ہوگا اس پہ بات ہم نے کی ہوگی, سائنٹیفک فیکٹس ہوں گے, فطرہ ہوگی بندے کی. تو ملے پھر آپ کو 3 عورتیں اور ایک ڈھونڈ رہا ہوں یار میں, اصل میں وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں ان کی؟ بیچلرس جسٹ کام کیسا آتا ہو یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ نے پروموٹ کرنا ہے ایک بندے کو, خوشبو علی خان, دیٹس اٹ. اچھا, ایزی, lots of money to do it. CEO of Fabric, yeah, media group, ex-CEO of Fabric. چلے, good luck for that, inshallah things will. What's the time right now? Can you see on your phone? I think time 10 بج گئے. چلیں جی, پھر ہم جزاک اللہ, thank you so much for watching this. I hope کہ لوگوں کو اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی. ہم انشاءاللہ یہ ہر ویکلی کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ساحل صاحب کو بھی دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ جو ہے ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.